بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز. میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی. امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے. آج کی رات شب برات کی رات ہے اور اس میں تمام لوگوں کو اپنے گناہوں کے اوپر معافی مانگنے کی رات ہوتی ہے بیسکلی, اور ہم سب مانگتے ہیں اور امید اور اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ اب سے گناہوں کو ترک کریں گے. یا اللہ ہم سے جانے انجانے میں جو گناہ ہوئے ہیں انہیں معاف فرما. اسی طریقے سے ہم ایک اور خاص دعا شامل کریں گے, یا اللہ ہمارے اوپر جو حکمراں تسلط جو ہیں برجمان ہیں یا جو آنے والے وقتوں میں ہوں گے, ان کو اتنی عقل و فہم سے نواز دے کہ یا اللہ اس ملک کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کرے. اب سینیریو یہ ہے کہ اس وقت آپ نے آج کے دن کی مناسبت سے یہ دعا تو ضرور مانگنی ہے, مگر ابھی اس وقت جو سیاسی صورتحال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا ایک اجلاس ہوا تھا اور یہ صرف اور صرف اپوزیشن جماعتوں پہ مشتمل تھا, جس کے قائد جو ہیں مولانا فضل الرحمان تھے, اور دو بڑی جماعتوں کو دو کندھوں کی مانند یعنی کہ دو شولڈرز کی مانند رکھا تھا, ایک پیپلز پارٹی اور ایک نواز لیگ. اب کون سا سیدھے ہاتھ والا کون سا الٹے ہاتھ والا, باقی سمجھ تو آپ رہے ہوں گے. اب ان دونوں کی سیاست کے اوپر مولانا چڑھتے تھے. اب مولانا بالکل ہی ایک بے یار و مددگار والی کیفیت ہے, کیونکہ اس وقت دونوں جو کندھے ہیں وہ سر سے جدا ہو چکے ہیں, تو اب دھڑ جو ہے وہ کسی بھی قابل نہیں ہے. بقیہ جماعتوں کا کوئی اتنا زیادہ رول رہا نہیں ہے, جے یو آئی ایف کا بھی اتنا رول نہیں ہے. مولانا تنے تنا کھڑے ہیں. اب 4 دن سے جو ہے نا وہ بیماری کی کیفیت ہے اور بخار اور نزلے میں لگے ہوئے ہیں. مریم نواز صاحبہ کی طبیعت ناساز ہے. اسی طریقے سے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو مسائل اور جو مسئلے چلتے آ رہے ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ سلیکشن اور سلیکٹڈ الیکٹڈ. اب پوری عوام جو ہے نا اسی چکر میں پھنسی ہوئی ہے کہ آخر یہ معاملہ کیا آ رہا ہے. آگے پی ڈی ایم کا اتحاد برقرار رہے گا تو نہیں, تو ہم آپ کو کچھ اس میں جو ہے نا وہ ذاتی رائے آپ کو اس میں شامل کرتے ہیں, جس سے آپ کو شاید آپ کے دماغوں میں جو بسے ہوئے سوالات ہیں وہ کلیئر ہوں گے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت مریم نواز صاحبہ کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ ڈوبتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, مگر کس وجہ سے؟ وہ صرف اس وجہ سے کہ پی ڈی ایم میں شمولیت کے بعد انہوں نے اپنی پارٹی کو کمزور کر لیا. اور تو اور بلاول بھٹو زرداری نے جس طریقے کی شاطرانہ اور ذہانت سے بھرپور چالیں چلی ہیں, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگلا الیکشن پنجاب سے پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے. اب یہ بات صرف لفاظی نہیں ہے, اس کی حقیقت کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم میں جب بھی کوئی کام ہوا, پیپلز پارٹی نے تمام چیزوں کو جو فیوچر اسٹریٹجی ہے اس کے تحت کام کیا اور اسی کے تحت چلتے رہے. نواز شریف نے بارہا اس بات کا اظہار کیا کہ ہمیں خطرات لاحق ہیں, مگر نواز شریف بھول پن میں جو ہے وہ سارے اقدامات مانتے چلے گئے. مریم نواز کی سیاسی بصیرت اس قابل نہیں کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ زرداری صاحب کس طرح کا گیم پلان تشکیل دے چکے ہیں, اور اس گیم پلان میں انہوں نے اپنی پوری اولادوں کو منظر عام پر لے کر آ گئے. آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کا انکلوژن بھی کروا دیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو تو آپ سمجھ لیں کہ پچھلے 5 سالوں میں یا 10 سالوں میں جو شہرت نہیں مل پائی وہ اس پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مل گئی. گلگت بلتستان کا الیکشن ہو یا پھر سینٹ کے انتخابات ہوں, نواز لیگ نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑا ضرور مارا ہے, اور صرف مارا اس لیے ہے کہ نواز شریف کے جو پرانے ساتھی تھے ان کو بیک ڈور کر دیا گیا ہے یا بیک فٹ پہ کر دیا گیا ہے, اور جس کی وجہ سے جو سیاسی بصیرت ہونی تھی وہ نہیں آ پائی. پھر حمزہ شہباز شریف جو کہ شہباز شریف کے بیٹے ہیں, ان کے ساتھ ڈیل کی گئی, اور یہ کس نے ڈیل کی اس کے بارے میں بھی خاموشی سے کچھ نہ کچھ آتا رہا کہ ان کی ڈیل وہاں سے ہو گئی یا وہاں سے ہو گئی. اب سین یہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف کے منظر عام پر آنے کے بعد مریم نواز کی بصیرت کا اندازہ بھی لگایا جا رہا ہے, اور ساتھ ساتھ بلاول بھٹو کے ساتھ جو ٹاکرے ہو رہے ہیں اس کے اوپر پی ڈی ایم کے مستقبل کا تو فیصلہ ہو ہی چکا ہے, مگر نواز شریف صاحب کی جو بنائی ہوئی جماعت ہے اس کی قیادت کا بھی فیصلہ ہوتا جا رہا ہے کہ مریم نواز اہل نہیں ہے اس قیادت کی. حالانکہ ہم دیکھیں گے کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی اپنے آپ کو اس پورے پی ڈی ایم سے کافی مشہور کرایا ہے, اور جو 1.5 سال کی خاموشی اختیار کر رکھی تھی وہ اس پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ آنے کے بعد اداروں کے اوپر بوچھاڑ سے لفظی گولہ بارود جو انہوں نے شائع کیا ہے یا پھینکا ہے
اس سے بھی معلوم ہوتا ہے. اب سینیریو یہ ہے کہ ان کی اداروں کے اوپر کردار کشی کرنے سے کیا اداروں کی اہمیت میں کمی واقع ہوئی ہے یا پھر ادارے جو ہیں وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے گئے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ادارے مضبوط سے مضبوط تر ہوتے گئے ہیں، کیونکہ جب بھی یہ کوئی بہتان یا کوئی بات کرتے تو ثبوت تو نہیں ہے. اب اس ثبوت کے نہ ہونے کے چکر میں ان کی اپنی کریڈیبلٹی خراب ہوتی جا رہی ہے. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر اتنا ہی انفلوئنس ہے تو پچھلی دفعہ جتنی بار نواز شریف اقتدار میں آئے ہیں تو کیا انہی اداروں نے ان کو سپورٹ کر کے لے کر آئے ہیں جو آج عمران خان صاحب کے کے بارے میں کہا جاتا ہے. عمران خان صاحب بھی دودھ کے دلہے نہیں ہیں، خود جتنی کردار کے صاف ہوں مگر کابینہ میں وہ کرپٹ اور وہ لوٹے ہیں جو کہ پچھلے 20 سال سے اقتدار کے مزے لوٹتے آ رہے ہیں. اگر ان کو آج بھی اس بات کی سمجھ نہیں ہے ان وزراؤں کو کہ ملک چلے گا کیسے، اپنے اداروں اپنے جو اپنی ان کی وزارتیں ان کے اندر جو ادارے آتے ہیں ان کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کرنے، تو پھر بیکار ہے. اگر الیکٹیبلز ہی لے کے جو ہے وہ پارٹی بنانی تھی یا حکومت بنانی تھی تو پھر سوری ٹو سے یہ بیکار کی بات ہے. یوتھ کہاں ہے؟ یوتھ کے بلبوتے پہ آنے کے بعد پوری کابینہ میں یوتھ دیکھیں تو صحیح ہے کہاں. خود مریم نواز صاحبہ ہوں، بلاول بھٹو زرداری یوتھ میں شمار ہوتے ہیں اور انہوں نے بہت ہی زیادہ فیوچر انالیسس کرنے کے بعد یہ بات کی تھی. اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ نیکسٹ سٹیپ یہی ہوگا کہ یوتھ کا نعرہ لگانے والے جعلی لوگ حکمرانی کی سیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں اور یوتھ کا کوئی بننا نہیں ہے. مراد سعید صاحب کمیونیکیشنز کے منسٹر ہیں، یوتھ میں فال کرتے ہیں، مگر شبلی فراز نہیں ہیں، اسد عمر صاحب نہیں ہیں NCOC کے. ابھی اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کابینہ میں دیکھیں کہ کون ہے. عمر ایوب ہیں، کون ہے؟ پرویز خٹک صاحب ہیں، کون ہے؟ نہیں پتا، بالکل بھی نہیں پتا کسی کو بھی. عثمان بزدار صاحب خاموش تباہ آدمی جنہوں نے پنجاب کی بینڈ بجا دی اور کہا یہ گیا کہ پنجاب کا وسیم اکرم نے تو اپنا سر پیٹ لیا کہ مجھے کس سے تشبیہ دے دی گئی، کیا میں اتنا برا تھا؟ کرکٹ میں کرتا تھا سیاست مگر اتنی سیاست، یہ تو عجیب ہی سیاست ہے، نہ کچھ بولنا، خاموش. آپ دیکھیں کہ کتنے بیانات ہیں ان کے یا کتنا کام ہے. شہباز شریف کے مقابلے میں عثمان بزدار کو لایا گیا جنوبی پنجاب سے، جنوبی پنجاب کا ووٹ بینک قائم رکھنے کے لیے. اسی جنوبی پنجاب کے ووٹ بینک میں اگر آپ دوبارہ PTI الیکشن لڑے تو میں آپ کو بتاؤں کہ 70% یہ چانسز ہیں کہ PTI الیکشن ہی ہار جائے. بزدار صاحب کے کوئی بھی قابل ذکر کارنامے تو بتا دیں آپ. کوئی کارنامہ نہیں. جو کارنامہ تھا وہ شہباز شریف کے دور کا تھا. تو شہباز شریف تو متحمل ہے کہ پھر دوبارہ وہ CM کی سیٹ پہ بنے. اور مسلم لیگ نواز دوبارہ ایلیجیبل ہو جاتی ہے کہ وہ پنجاب سے اکثریت حاصل کر سکے، کیونکہ آپ نے جتنے بہتان جتنے الزامات ان پہ لگائے ہیں اس کا حاصل وصول تو کچھ نہیں ہوا، الٹا ان کی پذیرائی میں ہی اضافہ ہوتا گیا ہے. چاہے آپ نے نواز شریف کو چور اور پتہ نہیں کیا کن القابات سے نوازا، مگر آپ دیکھ لیں کہ کہیں پہ بھی ان کی پذیرائی کم ہوئی یا بڑھی. سوچنے کا سوال ہے کہ مریم نواز اقتدار میں آئیں گی یا حمزہ شہباز، یا پھر بلاول بھٹو جو ہے نا وہ کلین سویپ کر دیں گے پنجاب میں اس بار کے الیکشن میں، یا پھر PTI جو ہے وہ لڑکتی آ جائے گی. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. ہو سکتا ہے آپ کو ہمارا تجزیہ سمجھ میں آیا ہو. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ.